ظهره على الدين كله. وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة السبا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. صدق الله العظيم. وعن نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء يرفعها ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفع الله إذا شاء يرفعها ثم يكون ملكا جبريا فيكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفع الله إذا شاء يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. رواه الإمام أحمد رحمه الله. وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكه ما زوي لي منها. رواه الإمام مسلم رحمه الله. وعن مقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقى على ظهر الأرض بيت وبر ولا من مدر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز أو ذل ذليل إما أن يعزه الله إما أن يعزهم الله فيجعلهم من أهلها وإما يذلهم فيدينون لها. قال مقداد بن الأسود فتكون الدين كله لله. رواه الإمام أحمد رحمه الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز ناظرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا یہ 10 روزہ گفتگوؤں کا آخری پروگرام ہے اور اس کا عنوان سمجھیے کہ رسالت محمدی کی تکمیل کے ضمن میں علی صاحب الصلاۃ والسلام امت مسلمہ کا فرض کیا ہے۔ دیکھیے، ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ 3 دفعہ قرآن مجید میں یہ الفاظ آئے کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی اس لیے کہ وہ دین حق کو کل دین پر یا تمام ادیان پر غالب کر دے۔ یہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں 5 مرتبہ قرآن میں آیا ہے کہ حضور صرف اہل عرب کے لیے نہیں بھیجے گئے بلکہ پوری نوع انسانی کے لیے، جس کے لیے سورہ سبا کی آیت جو میں نے آج بھی آپ کو سنائی ہے، پہلے بھی حوالہ اس کا دیا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر پوری نوع انسانی کے لیے، تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔ اب منطق کے اصول کے مطابق صغرا کبرا جوڑیے تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ جب تک کل روئے ارضی پر اللہ کا دین حق غالب نہ ہو جائے، ہنوز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن نامکمل ہے۔ یہ وہ بات ہے جو علامہ اقبال نے جواب شکوہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہی کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ دیکھیے، حضور نے اپنے دستے مبارک سے جزیرہ نما عرب میں دین غالب کر دیا، جاء الحق وزهق الباطل۔ پھر آپ کے ساتھیوں نے، آپ کے صحابہ نے، آپ کے جانشینوں نے، آپ کے خلفاء نے، پھر فوجیں نکلی ہیں اور 3 اطراف میں، شمال کی طرف، مغرب کی طرف، مشرق کی طرف، اور ایک بہت بڑے علاقے کے اوپر اللہ کا دین غالب ہو گیا۔ پھر ایک سازش ہوئی ہے، یہودی سازش، جس نے مسلمانوں کو اندر سے باہم ٹکرا دیا، انٹرنل سیبوٹاج۔ اس کے نتیجے میں 1 لاکھ مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں سے اور نیزوں سے اور تیروں سے وہ شہید ہو گئے۔ اس لیے نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو طوفان جا رہا تھا، باہر اب کوئی رکاوٹ نہیں تھی، ایکسٹرنل ریزسٹنس کوئی موجود نہیں تھا۔ سلطنت روما تقریباً ختم، سلطنت ایران ختم، اور یہی اس وقت کی 2 سپریم پاورز تھیں، 2 سپر پاورز کہہ لیجیے۔ لیکن اس انٹرنل سیبوٹیج نے روک لیا اور وہ معاملہ اب رک گیا۔ لیکن یہ معاملہ ہونا ہے، ہو نہیں سکتا کہ قیامت آ جائے، دنیا ختم ہو جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ادھورا رہ جائے، پورے عالم انسانیت پر اللہ کا دین غالب نہ ہو، ناممکن، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اس کی خبریں دی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔
میں نے پہلی حدیث آپ کو سنائی ہے حضرت نعمان ابن بشیر سے، اور یہ مسند احمد ابن حنبل رحمہ اللہ میں موجود ہے۔ اس کا اب میں ترجمہ آپ کو سنا رہا ہوں، متن سنا چکا ہوں۔ حضور نے فرمایا دیکھو مسلمانوں، نبوت تمہارے مابین رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، یعنی میں رہوں گا بنفس نفیس تمہارے مابین جب تک اللہ چاہے گا۔ پھر جب اللہ چاہے گا نبوت کو اٹھا لے گا، یعنی میرا انتقال ہو جائے گا، میرا وصال ہو جائے گا۔ اس کے بعد خلافت علی منہاج النبوت کا دور آئے گا، نبوت کے نقش قدم پر عین مین اللہ کے دیے ہوئے اس نظام کی تکمیل کے ساتھ اس کا نفاذ جاری بھی رہے گا، آگے بڑھے گا۔ یہ خلافت علی منہاج النبوہ، لیکن یہ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا، یہ بھی جب تک اللہ چاہے گا رہے گا، پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا۔ پھر ایک کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور آئے گا، ظالم، عض یعوذ کہتے ہیں کاٹنا، تو کاٹ کھانے والی حکومت، ملوکیت آئے گی، ملکن۔ یہ دور آیا بنو امیہ کا دور، جس میں کہ سانحہ کربلا ہوا، واقعہ حرہ ہوا، سینکڑوں تابعین شہید کیے گئے۔ یہ ظلم اور جور یہ ہوا ہے، اگرچہ بظاہر ہم کہتے ہیں وہ خلفائے بنو امیہ، وہ خلفاء نہیں تھے۔ یہ حدیث کہہ رہی ہے ملکن عاضن، کاٹ کھانے والی ملوکیت آئے گی۔ البتہ یہ دور بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر ایک چوتھا دور آئے گا، ملکن جبرین، مجبوری والی ملوکیت۔ اب میں نہیں کہہ سکتا کہ اس وقت صحابہ کرام نے اس کا کیا مطلب سمجھا ہوگا، آج ہمارے سامنے ہے کہ پہلے کم سے کم بادشاہ جو تھے مسلمان تو تھے، چاہے ظالم تھے، چاہے شرابی تھے، جو بھی تھے، لیکن مسلمان تو تھے، اچھے بھی تھے، بہت اچھے بادشاہ ہوئے، اورنگزیب عالمگیر ہندوستان میں ہوئے، اور بھی بہت اچھے اچھے بادشاہ ہوئے، لیکن یہ کہ مسلمان تو تھے، کلمہ گو تو تھے، محمد کے امتی تو تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد وہ دور آیا غلامی والا دور، ایک دور آیا کہ ہم ملکہ وکٹوریہ کے غلام ہو گئے، کہیں ہسپانویوں کے غلام ہو گئے، کہیں فرانسیسیوں کے غلام ہو گئے، کہیں پورچوگیز کے غلام ہو گئے، کہیں اسپینیئرز کے غلام ہو گئے، کہیں اٹلی کے غلام ہو گئے۔ یہ تھا ملوکیت جبر والی، ملوکیت کہ جو مجبوری والی ہے، یہ غلامی کا دور تھا۔ یہ بظاہر ختم ہو چکا ہے، حقیقتاً ختم ابھی نہیں ہوا۔ یہ دور اس اعتبار سے تو ختم ہو گیا، انگریز چلا گیا، فرانسیسی چلے گئے، ولندیزی چلے گئے، ہسپانوی چلے گئے، اطالوی چلے گئے، یہ چلے گئے، لیکن اپنے پیچھے جن کو تعلیم و تربیت دے کر چھوڑ کر گئے اور جنہیں حکومت دے کر گئے، وہ در حقیقت انہی کے فکر میں، انہی کی سوچ میں، انہی کی تہذیب کے اندر رگے ہوئے لوگ تھے۔ لہذا بائی پراکسی ابھی انہی کی حکومت چل رہی ہے۔ ابھی ہم غلام ہیں، ذہناً غلام ہیں، تہذیب کے اعتبار سے غلام ہیں، علم کے اعتبار سے غلام ہیں، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے غلام ہیں، معاشیات کے اعتبار سے غلام ہیں، اگرچہ ڈائریکٹ کہیں یہ نہیں ہے کہ ان کی حکومت ہو، انگریزوں کی حکومت ہو یا فرانسیسیوں کی۔ تو گویا کہ یہ چوتھا دور آدھا ختم ہوا ہے ابھی، لیکن یہ پورا بھی ختم ہوگا، اس کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ بھی ختم ہو جائے گا، جب چاہے گا اللہ ختم ہو جائے گا۔ ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر دوبارہ دنیا کے اندر خلافت علی منہاج النبوت کا دور آئے گا۔ یوں سمجھیے کہ نوع انسانی اب قریب ہے اس آخری پانچویں دور کے، اگرچہ اس کے لیے ظاہر بات ہے مسلمانوں کو قربانیاں دینی ہوگی، محنتیں کرنی ہوگی، محنت وہی جو صحابہ کرام نے اور حضور نے کی ہے، قربانیاں وہی جو حضور نے اور صحابہ نے دی ہے، وہ محنت اور مشقت سے ہوگا۔ اور اسی لیے میں نے کہا تھا کہ حضور نے اپنا عظیم انقلاب انسانی سطح پر جد و جہد کے ذریعے سے برپا کیا۔ اگر معجزے ہوتے تو ہم یہ کہہ کر بری ہو جاتے جی وہ تو انہوں نے یہ کام کیا، تو وہاں تو قدم قدم پر معجزہ تھا، وہاں تو بھوک لگتی تھی تو من و سلوہ اتر جاتا تھا، دھوپ ستاتی تھی تو ابر کا جو ہے بادل ساتھ کے ساتھ چلتا تھا۔ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم تو انسان ہیں، ہم تو زیادہ بھوک برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ تو معجزوں کے ذریعے سے ہوا ہے۔ حضور نے کیا کیا؟ میں نے جیسا کہ بتا چکا ہوں تفصیل سے، معجزہ شق القمر ہے، اس میں کوئی حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے اور وہ دے کر گئے آپ۔ حضرت موسیٰ کا معجزہ اسی وقت تک معجزہ تھا، وہ لاٹھی جو تھی حضرت موسیٰ کی، جب حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں تھی، بعد میں تو وہ ایک لٹھیا رہ گئی، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو اس اعتبار سے اب ہمیں وہی کام کرنا ہوگا تب جا کر، لیکن خبر دی ہے حضور نے کہ آئے گا دور خلافت علی منہاج النبوہ،
اور ظاہر بات ہے کہ حضور کے بارے میں جیسے ایک حدیث میں آیا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث ہے متفق علیہ، کہ وَهُوَ الصادق المصدوق، دیکھو میں تمہیں محمد رسول اللہ کی بات سنانے چلا ہوں، جان لو وہ الصادق ہیں، المصدوق ہیں، وہ سچے ہیں، اور ان کی سچائی پر خود اللہ گواہ ہے۔ تو انہوں نے ہی فرمایا ہے کہ 4 ادوار کے بعد، جن میں سے چوتھا میں نے کہا ہے آدھا گزر چکا ہے، ڈائریکٹ جو ان کا ہمارے اوپر حکومت تھی، ڈائریکٹ غلامی، وہ ختم ہو گئی ہے، ان ڈائریکٹ غلامی ابھی باقی ہے، لیکن یہ بھی ختم ہوگا دور، اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے منہاج محمدی پر اسی خلافت کا نظام دوبارہ قائم ہوگا۔ 2 مزید حدیثیں میں نے آپ کو بتائیں، یہ تو ابھی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خلافت علی منہاج نبوت کا دور آئے گا۔ 2 حدیثیں بتاتی ہیں کہ یہ اب ہوگا گلوبل، جیسے آج آپ سمجھ رہے ہیں دنیا میں نعرے لگ رہے ہیں گلوبلائزیشن، دنیا سکڑ کر چھوٹا سا ایک گاؤں بن گئی ہے، گلوبل ولیج، جیسے نیو ورلڈ آرڈر، فرسٹ گلف وار جو ہوئی تھی، اس کے بعد یہ جو موجودہ صدر ہے امریکہ کا بش، اس کے والد نے کہا تھا اب نیو ورلڈ آرڈر شروع ہوگا، اس سے پہلے انہوں نے یہ لفظ اپنے منہ سے نہیں نکالا تھا۔ وہ چاہتے پوری دنیا کی ایک ریاست قائم ہو، ہم بھی کہتے ہیں پوری دنیا کی ایک ریاست قائم ہوگی، لیکن وہ نیو ورلڈ آرڈر نہیں ہوگا،